الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی اکراما لحبیبہ و نبیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس وقت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے اور تیز کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ کسی بھی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ بارش ہو رہی ہو یا بارش ہو چکی ہو تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بارش ہونے کے بعد ہماری زمینیں تین طرح کی ہو جاتی ہیں۔ بعض زمینیں تو وہ ہیں کہ جہاں پہ بارش کا پانی گرتا ہے تو وہ زمینیں پانی کو جذب کر لیتی ہیں اور چند دنوں کے بعد سبزہ برآمد کر دیتی ہیں، اور بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ پانی گرتا ہے تو وہ زمینیں پانی کو محفوظ کر لیتی ہے اور وہ پانی تالاب، جھیل یا گڈھے کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس سے کوئی سبزہ تو نہیں اگتا لیکن لوگ وہ پانی لے جاتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اور بعض زمینیں آپ کو وہ نظر آئیں گی جو بالکل چٹیل ہوتی ہے، اس پہ پانی برستا ہے اور بہہ کے چلا جاتا ہے۔ وہ زمینیں نہ پانی کو محفوظ کر پاتی ہیں نہ ہی وہ پانی کو جمع کر پاتی ہیں۔ بارش تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن کہیں پہ بارش ہوتی ہے تو وہ پانی زمین کے اندر جاتا ہے تو سبزہ اگ جاتا ہے، کہیں پہ بارش ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پہ پانی محفوظ ہو جاتا ہے۔ زمین کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن جو اس پانی کو لے جاتا ہے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اور کچھ زمینیں تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بارش برس رہی ہوتی ہے لیکن نہ زمین کا فائدہ ہوتا ہے نہ ہی اس زمین سے کسی دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے۔ بارش ایک ہی ہوتی ہے لیکن فائدے کے اعتبار سے دیکھا جائے، ظرف کے اعتبار سے دیکھا جائے، زمین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر بارش کے تین علیحدہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے بارش اور زمین کا حال ہوتا ہے بالکل یہی حال الطاف الہیہ کا اور ہمارے دلوں کا ہوا کرتا ہے۔ جس طریقے سے بارش اور زمین کا حال ہوا کرتا ہے کچھ یہی حال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی توجہات کا اور ہمارے دلوں کا ہوا کرتا ہے۔ جو حال بارش اور زمین کا ہوا کرتا ہے کچھ یہی حال بزرگان دین کے فیوض و برکات کا اور ہمارے دلوں کا ہوا کرتا ہے کہ اللہ کی عنایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور بزرگان دین کے فیوض و برکات سب پہ یکساں برس رہے ہوتے ہیں۔ جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے وہ اتنا فیضیاب ہوتا ہے اور دوسرے کو فیضیاب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اب اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنے دلوں کا تصفیہ کریں، اپنے دلوں کا تزکیہ کریں۔ جتنا دل صاف ہوتا چلا جائے گا ہم فیضیاب ہوتے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی فیضیاب کر سکتے ہیں۔ میں آج کی گفتگو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دلوں کی اصلاح کے حوالے سے کیا کیا ہدایتیں ارشاد فرمائی۔ قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو واضح طور پہ محسوس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے عقیدے کا ذکر کیا، اس میں بھی دل کا ذکر فرمایا، عمل کا ذکر کیا، اس میں بھی دل کا ذکر فرمایا، اللہ نے مقدس مقامات کے تعظیم کا ذکر کیا، اس میں بھی دل کا ذکر فرمایا، نبی کے ادب و احترام کا ذکر کیا، اس میں بھی دل کا ذکر فرمایا، قرآن کریم کی برکتوں کا ذکر کیا، اس میں بھی دل کا ذکر فرمایا۔ حد تو یہ ہے کہ جب اللہ نے قیامت کا ذکر کیا تو وہاں بھی دل کا ذکر کیا، اور جنت کا ذکر کیا تو اس میں بھی دل کا ذکر کیا۔ یہ جو اجمال جو میں بیان کر رہا ہوں، اب آئیے دیکھیے کہ اللہ نے اس کی تفصیل کس انداز سے بیان کیا، قرآن آیت میں اس کی تفصیل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومن بندوں کا ذکر کیا کہ مومن بندے ہوتے کون ہیں، تو قرآن کریم میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے مومن بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور خوف الہی سے ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے دل کے حوالے سے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے نام پہ جس کا دل متن جاتا ہے، وہ مومن کامل ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام حاضر ہیں، اور حضور کا جس طریقے سے صحابہ نے احترام کیا ہے، کائنات میں اس احترام کی نظیر تو الگ چیز ہے، اس کا کوئی تصور نہیں پیش کیا جا سکتا جس طریقے سے صحابہ نے ہمارے نبی کا احترام کیا ہے۔ لیکن یہ احترام ہوتا کیوں ہے، احترام کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اے نبی، جو لوگ آپ کی حضور اپنی آوازوں کو پست کر دیتے ہیں، وہ صرف اس لیے پست کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو اپنے تقوی کے لیے چن لیا ہے، اپنی خشیت کے لیے چن لیا ہے، اپنی معرفت و محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمتیں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ جب اللہ کی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے تو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، پھر وہ اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں پہ سکینہ نازل فرما دیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے تو اللہ رب العزت نے کعبہ مقدسہ کا ذکر کیا، مینا، عرفات اور دیگر مقدس مقامات ہیں، ان کے ادب و تعظیم کا حکم دیا، اور فرمایا کہ میرے جو بندے ان مقدس مقامات کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ یوں ہی نہیں کرتے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جب دلوں میں تقوی آ جاتا ہے تو اس کے دل میں کعبے کا بھی احترام آ جاتا ہے، مینا، عرفات اور مقدس مقام کا احترام آ جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ نبی کا احترام کرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کے دل تقوی کے لیے خالص ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی برکتیں ان کو ملتی ہیں جن کے دل کو اللہ خاص کر لیتا ہے۔ کعبہ مقدسہ کا احترام وہ کرتے ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العزت اپنے لیے چن لیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور مومن بندوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ ہمارے کچھ نیک بندے ہوتے ہیں جو ہماری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ آج دنیا میں مال خرچ کرنے والے بڑے ملیں گے، مال خرچ کرنے کے بعد سیلفی بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس غریب کی بگڑی بنا دی، اور تصویر دے کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو دنیا میں رسوا بھی کر دیا۔ یہ دنیا دار ہوتے ہیں جو تصویریں بنایا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ والے اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں تو وہ فون نہیں نکالتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ کے نیک بندے جب اللہ کے مال میں، اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹا دیتے ہیں، ان کے دل میں یہ کھٹکا لگا ہوتا ہے کہ کہیں میرے پروردگار نے میرے اس صدقے کو قبول نہیں کیا تو میری ساری محنت رائے گاہ ہو جائے گی اور قیامت کے دن میں مردود ہو جاؤں گا۔ یہ قرآن کریم ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ دل کتنا صاف ہونا ضروری ہے، اور دل جتنا صاف ہوتا ہے ویسے ہی تمہارے مقامات میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ قیامت کا اللہ نے بڑا تعارف کرایا، جگہ جگہ ذکر کیا۔ قیامت کو یوم العاصفہ کہا، یوم الدین کہا، اور بہت سارے ناموں سے یاد کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا ایک خوبصورت تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کا دن وہ ہوا کرتا ہے جس دن نہ آل آپ کے کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا۔ اگر قیامت کے دن کوئی چیز آپ کے کام آ سکتی ہے تو وہ آپ کا صاف شفاف دل ہے اور پاکیزہ اور ستھرا ضمیر ہے، یہی قیامت کے دن کام آئے گا، اور کوئی چیز کام نہیں آ سکتی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کو قریب کیا جائے گا۔ جنت کس کے قریب کی جائے گی؟ قرآن کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ قیامت کے دن جنت اس آدمی کے قریب کر دی جائے گی جس کے پاس اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل ہوا کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارا دل صاف ہوگا، دنیا کی منزلیں بھی تمہاری کامیاب ہو جائیں گی، آخرت میں جنت تمہارے قریب کر دی جائے گی اور تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ اس کے بالمقابل قرآن کریم ان لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے جن کے دلوں کا تصفیہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے
کافروں کا ذکر کیا تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں کے اوپر مہر کر دی ہے۔ اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا تو فرمایا فی قلوبہم مرض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر مرض داخل ہو چکا ہے۔ اللہ نے فاسقوں کا ذکر کیا اور اسلامی بہنوں کو، مسلمان خواتین کو اور ان سب سے پہلے امہات المومنین کو تعلیم دی کہ جب تم کسی سے بات کرو تو کرخت لہجے میں بات کرو اور اس انداز سے بات کرو کہ سامنے والا تمہاری جانب مائل نہ ہو سکے۔ قرآن کہتا ہے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جو آدمی فاسق ہوتا ہے، جس کے دل میں کجی ہوتی ہے، وہ عورتوں کی جانب مائل ہو جایا کرتا ہے۔ قرآن کریم نے کافروں کے باب میں بھی یہی بیان کیا، منافقوں کے بارے میں کہا کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن ان کے دعوے ایمان کی تردید کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تم کہتے ہو مسلمان ہو گئے، ارے کس منہ سے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ ایمان تو تمہارے دلوں میں آیا ہی نہیں، تو اسلام کا تعلق تمہاری ذات سے کیسے جڑ سکتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ دل جب مسلمان ہوتا ہے تبھی انسان مسلمان ہوتا ہے، محض زبان سے مسلمان کہہ دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو دنیا میں بڑی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اے لوگوں تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ آنکھیں اندھی ہوتی ہے، آنکھوں کا اندھاپن کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ کی بارگاہ میں دلوں کا اندھاپن معنی رکھتا ہے۔ جس کے دل کی آنکھیں جاگ گئی اس کی قسمت جاگ گئی، جس کے دل کی آنکھیں بند ہو گئی اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی اور دنیا میں بھی وہ ناکام ہو گیا۔ اس بنیاد پہ قرآن نے کہا ہے کہ جنہوں نے آج دل کا تصفیہ نہیں کیا، دل کا تزکیہ نہیں کیا، دل کو صاف نہیں کیا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نار اللہ الموقدہ تطلع علی الافئدہ، کہ اللہ کی وہ بھڑکتی ہوئی آگ جب جلائے گی تو سب سے پہلے دل کو جلائے گی اور جسم کو چیرتے ہوئے دلوں کے اندر اتر کر کے اس کو تباہ کرے گی، اس لیے کہ یہی وہ دل تھا جس نے کفر کو بھی جگہ دیا، جس نے نفاق کو جگہ دیا، جس نے فسق و فجور کو جگہ دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دل بھی جلا کر کے راکھ کر دیے جائیں گے۔ یہ قرآن کریم ہمیں دونوں طریقے سے بتا رہا ہے کہ دل صاف کر لو تو کامیابی تمہارا مقدر ہے، اور دل صاف نہیں کرو گے تو پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اس بنیاد پہ ہمیں دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں جو تعلیمات ارشاد فرمائی، ان تعلیمات میں سے ایک دعا بھی ہے۔ حضور دعا کرتے ہیں اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، اے دلوں کو ثابت رکھنے والے میرے دل کو ایمان پہ ثابت رکھ۔ حضور نے ہاتھ کے لیے وہ دعا نہیں کی، نگاہ کے لیے وہ دعا نہیں کی، دیگر اعضاء کے لیے دعا نہیں کی، دل کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارے تمام تصرفات کا، تمہارے تمام کاموں کا، تمہارے دنیا بھر کی سرگرمیوں کا اگر کوئی مرکز ہے، کوئی نقطۂ آغاز ہے تو وہ تمہارا دل ہے۔ جب یہ سیدھا ہوگا ہر عمل سیدھا ہوتا چلا جائے گا، جب یہ بگڑ جائے گا تو پھر کسی عمل میں سدھار نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی دعا کی اور فرمایا اللہم نقی قلبی کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے پروردگار تو میرے دل کو ایسے ہی پاک کر دے جس طریقے سے ایک سفید کپڑے کے اوپر دھبا لگتا ہے تو اس کو دھو کے جیسے پاک کیا جاتا ہے، ویسے تو میرے دل کو پاک کر دے۔ حضور کا دل جتنا پاک تھا، حضور کا دل جتنا نورانی تھا، اس کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ دعا صرف ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ اے لوگوں تم اپنے دل پہ ایک دھبا بھی آنے مت دو، ورنہ تمہارے دل کا حسن پامال ہو جائے گا، تو نہ ایمانی رمق محسوس کرو گے، نہ حلاوت ایمان ہوگی، نہ لذت مناجات ہوگی، نہ ذوق بندگی ہوگی، اور دنیا کی زندگی بے کیف سے ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے دل کے حالت کے بارے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے دو نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، دو اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں کوئی بات آتی ہے تو وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور قرآن کریم کا ایک لفظ کا ایک نقطہ، ایک نقطے کا ایک حرکت بھی اتنی اہم ہوتی ہے کہ اگر دنیا کے سارے کلمات جمع کر دیے جائے تب بھی قرآن کریم کے اس نقطے کا معنی اور مفہوم ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن اتنا اہم ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ قاف کے اندر موت کا ذکر کیا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت ایسے آئے گی۔ نفخ صور کا ذکر کیا، ونفخ فی الصور، سور پھونک دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آخرت میں جو بندوں کے احوال ہے اس کا ذکر کیا،
जन्नत का जिक्र किया, जहन्नम का जिक्र किया और जहन्नम का इस दर्दनाक अंदाज से जिक्र किया कि जब हम जहन्नम में लोगों को डालेंगे और पूछेंगे हलीम तलाती, ऐ जहन्नम क्या तू भर चुका है? तो जहन्नम पुकार कर कहेगा हल मिन मज़ीद, और किसी को डालना हो तो मैं जलाने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से कुरान करीम ने जहन्नम का, मौत का, जन्नत का, दोज़ख का, सबका जिक्र कर दिया। उसके बाद कुरान क्या कहता है, इस आयत पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुरान के बाद कहता है इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्बुन औ अलक़ा समा व हुवा शहीद। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे सामने मौत का भी जिक्र रखा है, तुम्हारे सामने जन्नत भी बयान की है, जहन्नम की हकीकत को उजागर कर दिया, क़यामत के अहवाल जिक्र कर दिए, अगली उम्मतों की तबाहियों की दास्तान भी बयान कर दी। लेकिन ऐसा मत समझना कि सिर्फ हमारे बयान कर देने से कुछ सारे इनकलाबात रुनुमा हो जाएंगे। नहीं, हमारे बयान के साथ साथ एक और चीज़ भी ज़रूरी है, इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्बुन। अगर तुम्हारे सीने के अंदर दिल है, धड़कता हुआ दिल है, ईमानी दिल है, तभी तुम कुरान की नसीहतों से फैज़याब हो सकते हो। वरना तो कुरान तो अबू जहल के सामने भी पढ़ा गया, अबू लहब के सामने भी पढ़ा गया था, दुनिया भर के काफिरों के सामने भी पढ़ा गया था, लेकिन किसी का दिल मुसफ़्फ़ा नहीं था तो उसने फैज़ नहीं पाया। तुम अपने दिल को साफ करो, तुम तब फैज़ पा सकते हो। इसी मौके पे डॉक्टर इकबाल कहते हैं, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है नाराज़ी न साहिबे कश्शाफ। साहिबे कश्शाफ को पढ़ के सुना देंगे, इमाम राज़ी की तफसीरात बयान कर देंगे, लेकिन जब तक कुरान के असरात को आप अपने सीने में महसूस नहीं करेंगे, उसका फैज़ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप दुआ करें, अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ऐ अल्लाह, हिदायत देने के बाद हमारे दिल को हिदायत के रास्ते पे चलने दो। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में आला हज़रत के दो शेर सुनाना चाहता हूँ। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि यूँ तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल की फासलों की कमाई है। कायनात में जो कुछ आप देख रहे हैं, ये आसमान हो, ज़मीन हो, समंदर हो, पहाड़ हो, खूबसूरत झरने हो, खूबसूरत मनाजिर हो, कायनात में जो कुछ आप देख रहे हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की बरकतें हैं। फरमाते हैं कि यूँ तो सब उन्हीं का है, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ कायनात में है, ये सब कुछ हुजूर की अता है। लेकिन इन तमाम अताओं के मुकाबले में एक कीमती चीज़ भी है, वो मेरा धड़कता हुआ दिल है, वो मेरा ईमानी दिल है, वो मोहब्बत से लबरेज दिल है। फरमाते हैं कि यूँ तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल भी हासिल की कमाई है। ऐ दिल में सुलगना क्या, चलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम, क्या धूली रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो हमें बुजुर्गान दीन के फज़ील व बरक़ात से फैज़ियात फरमाए और बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पे चलकर अपने दिलों की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।